السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے تو آپ سب کو پتہ ہوگا، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں حضور کی معراج کا ذکر ہے، جس میں حضور ایک رات مکہ سے بیت المقدس تک ان کو جبرائیل علیہ السلام لے گئے تھے، اور بیت المقدس میں تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، اور تمام نبیوں کو نماز کا جب وقت آیا تو ہر ایک نبی انتظار میں تھے کہ امام کون بنے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں امامت کے لیے کھڑا کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور پھر وہاں انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے براق میں بیٹھا کر کے انہیں آسمان کے اوپر لے گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ پھر وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس آیا گیا، جہاں پہ ایک پیڑ ہے جو سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ ہاتھی کے کان جیسے، اور پھل اتنے بڑے ہیں کہ مٹکے کے برابر ہیں۔ وہیں پہ فرشتوں کو حکم ملتا ہے، اور وہیں سے فرشتے اللہ کا حکم لے کے جاتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اب آگے میں نہیں جا سکتا، اب آپ کو خود ہی اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کو تحفے میں 3 چیز عطا کیا۔ پہلا، 50 وقت کی نماز۔ جب 50 وقت کی نماز ان کو دی گئی تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تحفے میں کیا ملا؟ انہوں نے کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ انہوں نے کہا کہ جائیے اللہ سے کم کروائیے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح کم کرتے کرتے جب 5 وقت کی نماز تک آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اور کم کرائیے، کیونکہ 5 وقت بھی نماز لوگ نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں اس سے زیادہ کم نہیں کراؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی، تمہارے امتی پڑھیں گے تو 5 وقت، لیکن ثواب انہیں 50 وقت کا ملے گا۔ دوسرا تحفہ ان کو یہ دیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے آخری تک یہ حضور کو معراج میں ملا تھا۔ تیسرا، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول، مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے دیا جائے گا۔ ہم اور آپ اس جگہ ہوتے تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں، ہمیں جنت دے دیجئے، ہمارے بچوں کو دے دیجئے، شوہر کو، ماں باپ کو۔ لیکن انہوں نے کیا مانگا کہ یا اللہ، میرے تمام امتیوں کو بخش دے اور سب کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے امتیوں میں سے جو بھی شرک کر کے نہیں آئے گا، اور اگر وہ آسمان سے زیادہ گناہ اور زمین سے زیادہ گناہ کر کے آئے گا تو ہم اس کے گناہوں کو ثوابوں میں بدل دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو شرک وہ چیز ہے جو جنت سے جانے کے لیے روکتی ہے۔ آئندہ ویڈیو میں شرک کے بارے میں بتاؤں گی کہ شرک کیا ہے۔ جو انسان سوچتا ہے کہ شرک صرف بت پرستی ہے تو یہ صرف بت پرستی نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں بھی یہ شرک عام ہے، جو آپ کو میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور جو 3 تحفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، نماز، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات، اور شرک نہ کرنا،
ان تینوں چیزوں کو تمام لوگوں تک پہنچائیے اور میرے ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک بھی کیجئے. آپ کے ایک لائک سے اگر آپ کو سنت دوسرے تک پہنچ جائے تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ بولنے والے کو ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.